السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلباء، کتاب تمرین الصرف کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سبق نمبر 26، فعل ثلاثی مجرد کے ابواب، یہ آج کا ہمارا درس ہے، اور اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یاد رہے، یہ بات اس سے پہلے کسی درس میں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے کہ ثلاثی مجرد ماضی اور مضارع ملا کر 6 ابواب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ فعل ماضی کے 3 ابواب ہیں، اور وہ یہ کہ عین کلمہ پر کبھی فتحہ آ جاتا ہے، کبھی کسرہ آتا ہے، اور کبھی ضمہ آتا ہے۔ اسی طرح سے مضارع کے اندر بھی عین کلمہ پر فتحہ کبھی ضمہ اور کبھی کسرہ۔ تو اس طرح سے دونوں کو ملا کر 6 ابواب ہوتے ہیں۔ ماضی اور مضارع کو جب ہم ملائیں گے تو 6 ابواب بنتے ہیں، کیونکہ اگر فتحہ ہے، فتح یفتح، یعنی مضارع کے عین کلمہ پر بھی فتح آ سکتا ہے، عین کلمہ پر ضمہ بھی آ سکتا ہے، اور عین کلمہ پر کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ماضی کے عین کلمہ میں اگر ضمہ ہے تو مضارع اس کا عین کلمہ پر ضمہ کے ساتھ ہی آئے گا، جیسے فعل یفعل۔ اور اسی طرح سے اگر عین کلمہ پر ماضی کے کسرہ ہے تو ایسی صورت میں مضارع پر کسرہ بھی آ سکتا ہے اور فتحہ بھی آ سکتا ہے، جیسے فعل یفعل بھی ہو سکتا ہے اور فعل یفعل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی پوری بحث اس سے پہلے کسی درس میں ہم نے بیان کی ہے، اور اس کی وضاحت اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ یہاں چونکہ ایک الگ سے باب اس تعلق سے مؤلف نے قائم کیا ہے، تو سرسری طور پر اس کے بارے میں پڑھ لینا مناسب ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، کبھی تو ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکات یکساں ہوتی ہیں، جیسے فتحہ یفتح، کرما یکرم، حسبہ یحسب۔ کبھی ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکات مختلف ہوتی ہیں، جیسے ضربہ یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع۔ اس لیے ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکات کے لحاظ سے افعال ثلاثی مجرد کے 6 باب قرار دیے گئے ہیں۔ یہ بات بھی اس سے پہلے بتلائی جا چکی ہے کہ جب ماضی اور مضارع کو ہم ملائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط جب کر لیں گے، تو ایسی صورت میں 6 ابواب بنتے ہیں ثلاثی مجرد کے، اور وہ 6 ابواب ہیں: ضربہ یضرب، ماضی کے عین کلمہ پر فتحہ ہے جبکہ مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ، ضربہ یضرب، وہ ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا۔ اسی طرح سے نصر ینصر، یعنی ماضی کے عین کلمہ پر فتحہ ہے جبکہ مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ ہے۔ اسی طرح سے سمع یسمع، ماضی کے عین کلمہ پر کسرہ ہے جبکہ مضارع کے عین کلمہ پر فتحہ ہے۔ فتح یفتح، مضارع اور ماضی دونوں کے عین کلمہ پر فتحہ ہے۔ کرما یکرم، مضارع اور ماضی دونوں کے عین کلمہ پر ضمہ ہے۔ حسبہ یحسب، حسبہ یحسب، مضارع اور ماضی دونوں میں عین کلمہ پر کسرہ ہے۔ ہر ایک ثلاثی مجرد کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس باب سے آتا ہے، تاکہ گردان کرنے میں غلطی نہ ہو۔ یعنی افعال کو جب ہم دیکھیں گے ثلاثی مجرد کے، تو یہ ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے کہ کون کس باب سے آتا ہے۔ یاد رہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو غور و فکر کرنے کے بعد سامنے آتی ہیں۔
اور جنہیں جو ہے قاعدے میں باندھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی قاعدہ متعین نہیں ہے کہ کون فعل کس باب سے آئے گا۔ کچھ چیزیں ایسی البتہ ضرور ہیں، اور یہ ہم کثرت مطالعہ اور غور و فکر ہی سے سمجھ سکتے ہیں کون فعل کس باب سے آ رہا ہے۔ اس لیے لغت کی کتابوں میں معنی بیان کرتے ہوئے باب کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے کہ اگر باب ضرب یضرب سے ہو تو ضاد اس کے سامنے لکھ دیتے ہیں، باب نصرہ سے ہو تو نون، باب سمیہ سے ہو تو سین، باب فتحہ سے ہو تو فا، باب کرما سے ہو تو کاف، باب حسبہ سے ہو تو ہا لکھ دیتے ہیں۔ یہ لغت کی کتابوں میں جب ہم کسی فعل کو تلاش کریں گے اور اس کا باب معلوم کرنا اگر مقصود ہوگا تو اس کے سامنے معنی دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ حروف بھی لکھے رہتے ہیں، ضاد ہے یا نون ہے یا فا ہے، یا اسی طرح سے ہا ہے یا کاف ہے، تو ان سے آدمی آسانی سے سمجھ لے گا کہ یہ ثلاثی مجرد کے کس باب سے آ رہا ہے۔ مندرجہ ذیل مصادر سے ان کے ابواب کے مطابق ماضی، مضارع، امر و حاضر کی گردانیں مشق کرو۔ یہاں کچھ ابواب یہاں دیے گئے ہیں، جیسے ضرب یضرب سے الغسل، دھونا ہوتا ہے اس کا معنی، تو اب اس کی جو ہے ماضی، مضارع، امر حاضر وغیرہ کی گردان، غسلا، غسلا، غسلو، غسلت، غسلتا، غسلنا، غسلتا، غسلتما، غسلتم، یہ پوری گردانیں لکھنا ہے۔ یا اسی طرح سے الغلب، غالب ہونا، یا اسی طرح سے الظلم، ظلم کرنا، اور اسی طرح سے یہ جو بھی مثالیں دی گئیں یہ سارے باب ضرب یضرب سے آتے ہیں۔ نصر ینصر سے الطلب ڈھونڈنا، القتل مار ڈالنا، الدخول داخل ہونا۔ یا سمع یسمع سے العلم جاننا، الجہل نہ جاننا، الفہم سمجھنا، یہ باب سمع سے آتے ہیں۔ فتح یفتح سے الجرح زخمی ہونا، المنع روکنا، الذبح ذبح کرنا۔ کرم یکرم سے القرب نزدیک ہونا، البعد دور ہونا، الکثرت بہت ہونا۔ حسب یحسب سے النعمت آرام سے زندگی گزارنا۔ تو یہ جو ہے ابواب یہاں لکھے گئے، ثلاثی مجرد کے یہ 6 ابواب ہوتے ہیں، اور ان کی مثالیں بھی یہاں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ثلاثی مجرد کے ابواب سے متعلق تفصیلی بحث اس سے پہلے کسی درس میں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، لہذا مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مختصر سی بحث آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اگر تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے درس میں کسی میں بیان کیا گیا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ آئی بات سنیں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔